بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں طہارت سے متعلق بات چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ بات شروع ہوگی استنجا کرنے سے متعلق۔ استنجا آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تقاضے سے قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے، چاہے چھوٹا تقاضا ہو چاہے بڑا تقاضا ہو، اس کے بعد اچھے طریقے سے پاکی حاصل کر لینا، یعنی اپنی شرمگاہ کو دھو لینا، یا ڈھیلے کے ذریعے سے شرمگاہ کو خشک کر دینا، یہ استنجا کہلاتا ہے۔ کیونکہ طہارت، نظافت، پاکیزگی یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی خاصیت اور خصوصیت ہے کہ بہت زیادہ طہارت کی ترغیب دی گئی، اس کا اہتمام کروایا گیا۔ تو پیشاب یا بڑے تقاضے سے فارغ ہونا یہ انسان کی طبعی زندگی کا حصہ ہے، اس سے تو مخلص نہیں، یہ تو ہے۔ لیکن پھر حکم یہ دیا گیا کہ انسان صرف فراغت حاصل نہ کرے بلکہ اس کے بعد ان اعضاء کو اچھے طریقے سے پاک کر لے، جسم کو صاف کر لے۔ اور یہ بات فقہاء نے بھی لکھی ہے، اور آج کی جو ترقی یافتہ دنیا ہے، میڈیکل ہے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ جتنا انسان اپنے جسم کو اور پھر بالخصوص سبیلین یعنی اگلی پچھلی شرمگاہ کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اتنا انسان بہت سارے امراض سے، جراثیم سے، وائرس سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی چیزیں دنیا کے اندر ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ بہت خیر کا معاملہ فرمایا۔ تو یہ طہارت، نظافت اور اپنے اعضاء کو صاف ستھرا رکھنا، یہ سنت ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت سارے دنیا کے امراض سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو اس لیے استنجا سے متعلق بھی کچھ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ پاکی یعنی استنجا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان ڈھیلا یا پتھر استعمال کر لے۔ ڈھیلا جانتے ہیں نا، جو پتھر ہوتے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں، اور اس سے اپنے اعضاء کو خشک کر لے۔ ہمارے ہاں شہری زندگی میں تو یہ معاملات بہت کم ہیں، بلکہ اب جو نئی نسل ہے تو شاید ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل بھی ہے۔ بعض دفعہ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان ساتھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی اس سے کیسے پاکی ہو رہی ہے، کہ بھئی پتھر کو رکھنے سے یا ڈھیلا رکھنے سے، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے پاکی کا ذریعہ ہے۔ تو مقصد یہ کہ اب تو نئی نسل اس سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس پر کبھی کبھی عمل بھی کرنا چاہیے، ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے۔ بے ترتیبی نہیں کہ بھئی چلو بھئی ڈھیلے سے استنجا کرنا ہے، اپنے ساتھ پتھر تو لے گئے لیکن پھر اس کو اسی جو ہے وہ بیت الخلاء کے اندر ڈال دیا یا بالکل سامنے ہی رکھ دیا۔ ہر چیز میں مزاج کی طہارت بہت ضروری، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے پتھر سے بھی استنجا ثابت ہے، سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز تو پانی سے استنجا ہے۔ دونوں کو جمع کر دیا جائے تو بہت ہی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو خوب پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جب اتری تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں تعریف ہوئی ہے اہل قباء کی، جو قباء، مسجد قباء جو مدینہ منورہ میں، تو اس آبادی کی تعریف کی گئی ہے۔ اب یہ طہارت کون سی حاصل کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، خشک کرتے ہیں، اور پھر ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آیا، اس لیے قرآن نے تمہاری تعریف کر دی۔
تو مقصد میرے عزیز و دوستوں بزرگوں یہ کہ انسان اپنے اندر پاکی کا، طہارت کا ایک مزاج بنائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں آج کل ہے، ہر آدمی ڈھیلا پتھر استعمال نہیں کرتا، ہر جگہ دستیاب بھی نہیں ہوتا، یا اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ہم پھر اس کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر عام طور پہ آج کل بیت الخلاؤں میں ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ علماء نے اس کو ڈھیلے کا متبادل لکھا ہے۔ ٹیشو پیپر جو ہوتا ہے، جو رول وغیرہ لگ جاتے ہیں واش روم میں، یہ اس ڈھیلے کا متبادل ہے دوستو۔ اس لیے انسان جب تقاضے سے فارغ ہو جائے، چھوٹے تقاضے سے فارغ ہو گیا، تسلی سے قطرے رک گئے، پھر ٹیشو پیپر لے کر اس کی تہ بنا دے، بالکل پتلا نہیں، اس کو تہ بنا کے 4-5 ایسے موٹا کر لے، اور پھر الٹے ہاتھ سے اس ٹیشو پیپر کو شرمگاہ کے اوپر رکھ دے اور دبا دے، تاکہ اگر کوئی ایک آدھ قطرہ ہے تو وہ بھی نکل کے اس میں جذب ہو جائے۔ تو الٹے ہاتھ سے رکھ کر کے اور پھر کچھ دیر رکا رہے اس پہ، پھر جب تسلی ہو جائے تو پھر لے کر کے اس کو جو ڈسٹ بن وہاں پر دستیاب ہوگا اس کے اندر اس کو پھینک دے۔ اسی طریقے سے اگر بڑے تقاضے سے فارغ ہوا ہے تو یا تو ڈھیلا استعمال کر لے، یا اسی طریقے سے ٹیشو پیپر ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ایک موٹا وہ بنا کر کے پچھلی شرمگاہ کو اچھے طریقے سے اس سے پونچھ لیں۔ لیکن بڑے تقاضے میں پھر ضروری ہوگا کہ اس کے بعد پانی کا استعمال بھی کرنا ہوگا۔ چھوٹے تقاضے کے بعد بھی ہونا چاہیے، بڑے تقاضے کے بعد تو بہت ضروری۔ تو دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ افضل ہے دوستو۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی سیکھنا چاہیے، انسان ہے، زندگی ہے، سفر ہے، پانی نہیں ملے تو بھئی ہمارے ان بچوں کو، اس نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کے علاوہ بھی استنجا کا کوئی طریقہ ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں نوجوان کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو پانی نہیں ہے، تو لہٰذا جا کے فارغ ہو گئے، وہ اٹھ کے جو ہے لباس باندھ دیا اور اس طرح گھوم رہے تھے، بغیر استنجا کے وہ گھوم رہے ہوتے۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ہر چیز کو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں آج سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دین کی وہ باتیں جو ٹھیک ہے آج ہمارے عرف میں رائج نہیں ہے لیکن ہے، تو اس کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ جیسے جمعے کے بیان میں اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ایک بات عرض کی نکاح سے متعلق، یاد ہے کسی کو؟ کہ بھئی کم سے کم ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ اگر نکاح کی مجلس میں کوئی نکاح خواہ، کوئی عالم نہیں آ سکا، آپ سے کہا گیا کہ جی نکاح پڑھا دیں، تو خطبے کے کلمات تو سنت ہے، وہ ضروری نہیں، ایجاب و قبول فرض ہے۔ اب وہ اردو کے کلمات ہوتے ہیں، اگر یہ بھی مجھے نہیں آتے کہ اس کا طریقہ کیا ہے تو پھر تو معاملہ ہی خراب ہے۔ ان چیزوں میں آج کیوں ہم اتنے غافل اور کمزور ہیں؟ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی وہ تو فلاں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ مصروف ہیں، وہ آ نہیں سکتے۔ ہر مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ضرورت پڑنے پہ اذان دے سکے، اقامت دے سکے، اتنی تجوید ہو کہ اس کو اگر کسی نے اچانک آگے کیا تو یہ نماز پڑھا سکے، یہ جنازہ پڑھا سکے، یہ بچے کے کان میں اذان دے سکے، یہ نکاح پڑھا سکے، یہ استنجا کا ہر طریقہ جان سکے۔ یہ کمزوریاں ہیں ہماری آج، ہم بالکل اس سے غافل ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں اس کو سیکھنا۔ انسان آج دنیا کی کتنی چیزیں سیکھ رہا ہے، ہمارے نوجوان آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری رات لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سارے کام ہو رہے ہیں، پورے سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں۔ جی اقامت کے کلمات جی وہ مجھے یاد نہیں ہوتے، اس لیے یاد نہیں ہوتے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس لیے استنجا دو چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے۔ اصل پانی ہے، اور پانی طہارت کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے، چاہے چھوٹے تقاضے سے فارغ ہو یا بڑے سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈھیلے سے، پتھر سے، ٹیشو پیپر سے بھی انسان کبھی کبھی استنجا کر لیا کرے، اور اس طریقے کو بھی سیکھ لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پتھر یا ڈھیلا یا ٹیشو پیپر استعمال ہو، اس کو بیت الخلاء کی زینت نہ بنائے کہ وہاں جی پھینک دیا۔ اب بعد میں جو آ رہا ہے اس پہ ایک بوجھ آ رہا ہے کہ کسی کا مستعمل
ڈھیلا پڑا ہوا ہے، کسی کا مستعمل ٹیشو پیپر پڑا ہوا ہے، یہ چیزیں ایک مزاجی تطہیر کے خلاف ہیں. تو اس لیے وہ جگہ پر رکھنا، ڈسٹ بن میں رکھنا، یا اگر اندر ڈسٹ بن نہیں ہے تو اس کو الٹے ہاتھ سے خاموشی سے اٹھا کے باہر لا کر کسی جگہ پر پھینک دے. ہر چیز کا ایک مناسب طریقہ اور انداز ہوتا ہے جس پر انسان کو چلنا چاہیے. اچھا جی، اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر انسان رات کو نیند کر کے صبح اٹھ جائے، اب صبح اٹھتے ہیں ہم، اب آج کل تو آسانی ہے کہ بھئی آپ اٹھے ہیں تو آپ نے نل کھول دیا، نل کھولا نا، اور نل کے نیچے ہاتھ پکڑ کے ہاتھوں کو دھو لیے. اب یہ دو ہاتھ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اس سے سارے کام آگے ہونے. انسان جب وضو شروع کرتا ہے نا تو شروع سے لے کر آخر تک کون سے اعضاء استعمال ہوتے ہیں؟ ہاتھ ہے. اسی سے کلی ہے، اسی سے استنشاق ناک میں پانی ہے، اسی سے چہرہ ہے، اسی سے مسح ہے، اسی سے ہاتھ پیر دھونا ہے، غسل میں اس کا بڑا کردار ہے. تو یہ دو ہاتھ جو ہے، یہ پنجے جو ہے، یہ بنیاد ہے. تو اس کی پاکی اور طہارت مقدم ہے سب سے پہلے کہ یہ دو پاک ہو جائیں. تو اب عام طور پہ چونکہ اب تو جیسے میں نے عرض کیا شہری ماحول ہے، لیکن اب بھی ہمارے بہت سارے علاقوں میں پانی نہیں آتا. وہ کیا کرتے ہیں، بالٹیاں بھر دی ہیں، برتن بھر دیے ہیں. اب صبح اٹھیں، صبح اٹھنے کے بعد وضو کرنا ہے تو نل میں تو پانی نہیں آ رہا، تو کیسے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے صاف کریں؟ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ تو اب ہمارا ذہن یہ کہے گا، اور ہم کر بھی جاتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہاتھ کو اندر کر دیں. نہیں، یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، ایسا نہیں کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. یہ ایک تعبیر ہے، تعبیر ہے. کیا مطلب؟ کہ نیند میں تو کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا نا. اس لیے بہت دفعہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں بھئی آپ تو رات باتیں کر رہے تھے، آپ تو یہ کر رہے تھے، آپ خراٹے لے رہے تھے. اچھا، خراٹے لینے والا کبھی مانتا نہیں. اور کیا آپ نے، آپ کو وہ کہے گا بھئی آپ خراٹے لے رہے تھے، آپ کہیں گے میں لیتا ہی نہیں ہوں، وہ تم لے رہے تھے. ہم صاف منع کرتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے خراٹے لیتے. تو کیوں پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ میں خراٹے لے رہا ہوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم سوئے غفلت میں تھے، یہ ہاتھ کہاں لگا؟ ممکن ہے شرمگاہ کے ساتھ لگا ہو، ممکن ہے شرمگاہ سے کوئی نجاست نکلی ہو اس کے ساتھ لگ چکا ہو، تمہیں تو نہیں پتہ کہ اس میں کوئی ناپاکی ہو گئی. ممکن ہے برابر میں بچہ سو رہا تھا، اس نے بستر گندا کیا، گیلا کیا، تمہارا ہاتھ اس میں لگ گیا ہو. صبح آپ یہ سمجھ کر اٹھے کہ جی ہاتھ تو بالکل صاف ہے، جا کے اس برتن میں ڈائریکٹ ڈال دیے، وہ سارا ناپاک ہو. دین کتنا حکمت والا ہے. تو فرمایا ہاتھ سیدھا برتن میں نہ ڈالیں. پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ جس برتن میں پانی ہے، کسی چھوٹے برتن یا مگ یا پیالہ جو بھی لوٹا ہے اس سے لے کر کے الٹے ہاتھ سے لوٹے میں پانی بھرے چھوٹے سے پہلے سیدھے ہاتھ پہ ڈالیں، یہ پاک ہو گیا. پھر سیدھے سے لے کر کے الٹے ہاتھ، اب یہ دونوں ہاتھ آپ کے پاک ہو گئے. اب آپ اس کو اس برتن میں ڈالیں بھی، کچھ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ جی بڑے برتن میں تو پانی ہے لیکن اس سے نکالنے کے لیے چھوٹا برتن یا پیالہ دستیاب نہیں ہے. ہو سکتا ہے، اب کیسے نکالیں اس میں سے، اس کا بھی طریقہ بتایا. اب چونکہ مجبوری سی کسی صورت بن گئی نا، ہاتھ ڈال نہیں سکتے دونوں، نقصان کا اندیشہ ہے، پانی نکالنے والی کوئی چیز نہیں ہے، تو فقہا نے اس کی ترتیب لکھی کہ الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا چلو بنا دیں. یہ 3 انگلیاں ہیں، نظر آ رہی ہے دوستو؟ ان 3 انگلیوں کو ایسے چلو کے انداز میں بنا دیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو ان 3 انگلیوں کو اندر کرے، تھوڑا سا پانی یہاں آ جائے گا نا، مناسب سا آ جائے گا، وہ لے کر کے اس ہاتھ پہ ڈال دیں، پھر لے کے ڈال دیں، پھر لے کے ڈال دیں. اب یہ صرف آپ کی 3 انگلیاں استعمال ہوئی وہاں پہ، اور یہ ہاتھ صحیح ہو گیا، یہ فارغ ہو گیا، صاف ہو گیا. اب ٹینشن ختم ہے. اب وہاں سے ہاتھ ڈال کے اس پہ ڈال دیں، اس کو بھی پاک کریں. ہر مسئلہ فقہا نے آسان کر کے پیش کیا.
اس کو سمجھنے کی اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو جب یہ ہاتھ پاک ہو جائے تو پھر انسان اس برتن سے پانی نکالے اپنے اوپر ڈال دے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ استنجا کے اندر بعض چیزوں کا استعمال منع ہے، یعنی پتھر ہو ڈھیلا ہو وہ صحیح، لیکن کسی ہڈی سے، گوبر سے، لید سے، کوئلے سے، شیشے سے، کھانے کی چیز سے، کاغذ سے، ان چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے. یہ منع ہے، یعنی یہ بھی انسان کوشش کرے گا. حدیث پاک میں، حدیث کی تمام کتابوں میں باب الاستنجا قائم ہے، اور اس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ استنجا کے ڈھیلے تلاش کرتے تھے. یعنی یہ ایک سنت عمل ہے کہ اس کو ڈھونڈنا. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا کہ جا کے استنجا کے لیے 3 پتھر لے آؤ. میں گیا، 2 تو مجھے مل گئے، تیسری چیز نہیں مل رہی تھی تو دیکھا ایک گوبر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، وہ میں نے اٹھا لیا، لا کر آپ علیہ السلام کو پیش کیا. آپ نے پتھر لیے، گوبر کو لے کے فرمایا انہا رکسن، یہ تو ناپاک چیز ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیا. یہاں تک ہے. مقصد ڈھیلا اور پتھر یہ بھی تلاش کیا جائے گا، یہ بھی ایک عمل ہے. تو لہٰذا اب ہڈی اگر پرانی ہڈی پڑی ہوئی ہے کسی جانور کی کوئی بھی ہے، منع ہے، سخت منع ہے. سب سے خطرناک جو حدیث پاک میں جس کی وجہ بیان کی گئی ہڈی کی، فرمایا کہ یہ تمہارے بھائیوں کی جنات کی غذا ہے، یہ ان کی غذا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کا کھانا رکھا ہوا ہے اور کوئی آ کے وہ اٹھا کے لے جائے، بلڈ پریشر تو ہائی ہوگا نا کہ بھئی آپ کے حصے کا کھانا لے گئے. اب جنات نظر نہیں آتے، وہ تو مخفی مخلوق ہے. ان کی غذا اللہ نے ہمارے کھانے سے بچی ہوئی ہڈیوں میں رکھی ہے. اسی لیے کیا فرمایا کہ اگر انسان ہڈی کھائے، کھانا کھائے، گوشت کھائے، مرغی کھائے، تو اس کی ہڈیوں کو اگر چبانے کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے چبا دیا، تو چبانے کے بعد پھر اس کو گھر میں یا گھر کے قریب نہ ڈالیں، اس لیے کہ یہ ان کی غذا تھی، پھر ان کو لگتا ہے برا، پھر دور جا کے ڈال دیں اس کو. اور اگر ہڈیوں کو چھوڑ دیں تو پھر اس کو کسی محفوظ جگہ پہ باہر رکھ دیں تاکہ جنات اس کو اپنے لیے استعمال کریں. یہ ان کی غذا ہے، اس پر اللہ پاک ان کے لیے گوشت چڑھاتے ہیں، وہ اس سے اپنا غذا کا کام پورا کرتے ہیں. منع ہے، کسی کی غذا کی چیز سے استنجا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کوئلہ ہے تو کوئلہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئلہ تو کالک سب سیاہ کر دے گا، باقی کہاں ہے وہ. اور شیشہ ہے یا لوہا ہے تو اس سے استنجا تو ایک جگہ پر رہ گیا، انسان اپنے آپ کو زخمی کر دے گا، پھر کیا کرے گا. وہ چیز بھی منع کر دی ہے. کاغذ ہے، گتا ہے، یہ چیزیں چونکہ یہ آلہ علم ہے، یہ علم کے ذرائع ہے، اس سے استنجا کرنا کلی طور پہ منع کر دیا. تو ان باتوں کو بھی سیکھنا اور سمجھنا ضروری. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب قضاء حاجت کے لیے انسان بیٹھے گا تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے گا اور نہ پیٹ کرے گا، نہ ارادتاً. ایک تو یہ کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کوئی اجنبی جگہ ہے تو سوچ سوچ کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، لیکن اندازہ ہے کہ جی یہ تو قبلہ ہے تو نہ اس کی طرف رخ کریں نہ اس کی طرف پیٹ کریں. اس لیے گھروں کی تعمیر کے اندر بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. بالخصوص آج کل جیسے نئی کنسٹرکشن ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بلڈر حضرات پہلے تو ان چیزوں کو، کیونکہ بہرحال ایک دین کا ماحول تھا، وہ خیال کرتے تھے. اب تو ان کو اتنی سی 1 انچ کی جگہ بھی چاہیے، وہ بھی ان کو چاہیے. اگر اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ بھی نہیں چھوڑیں گے، قربانی دیں گے اس کے لیے. تو لہٰذا اب یہ اہتمام نہیں ہوتا. وہ WC ان کو لگا کہ اس طرح کرنے سے ایک اور کمرہ بن جائے گا یہاں پہ، یا باورچی خانہ کا سلپ نکل آئے گا، وہ اس کو بھی بند کریں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو اس لیے جو حضرات نئے گھر لیں، نئی کنسٹرکشن ہو، وہاں ان چیزوں کو سمجھ لے. پہلے جا کر محسوس ہو کہ غلط ہو رہا ہے تو ان کو روک دے کہ نہیں بھائی یہ کام آپ چھوڑ دیں، یہ ہم خود کروا لیں گے. ورنہ تو ساری زندگی انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہوئے ٹینشن میں ہوتا ہے
کہ بھئی میرا رخ قبلے کی طرف ہے، میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے، اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے اہم بات فرمایا کہ اگر چھوٹا نابالغ بچہ ہو جیسے گود وغیرہ کا، اس کو اگر تقاضے کے لیے بٹھائے، جیسے ماں بچے کو بٹھاتی ہے، تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس حالت میں ان کو قبلہ رخ نہ بٹھائے، ان کو بھی ایسا بٹھانا مکروہ اور منع ہے۔ یہ اہتمام بچہ تو نہیں سمجھے گا، وہ تو اپنے اختیار کا نہیں ہے، تو بڑے یہ اہتمام کریں گے کہ اس حالت میں ان کو قبلے رخ نہ کریں، بلکہ دوسرے رخ پر بٹھا کے ان کو فارغ کروائیں۔ باقی بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔